رب العالمین فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو موت آ کے رہے گی، چاہے تم مضبوط محل کے اندر بھی ہو، تمہارے الزام کے مطابق فرشتے اندر نہیں آ سکیں گے، اللہ فرماتے پھر بھی موت آ کے رہے گی، تم مرو گے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اللہ فرماتے اگر آپ موت سے بھاگے بھی نہ، موت پھر بھی آ کے رہے گی، تم سے ملے گی، اور صرف ملے گی نہیں، موت کے بعد ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، رب العالمین کے حضور پیش کیے جاؤ، صرف پیش نہیں ہوں گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے جو غلط تصور ہے، کہتے جوانی میں موت نہیں آئے گی، بڑھاپا آئے گا پھر دیکھیں گے، ایسا ہے نا؟ یا یہ تصور ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ بیمار ہوتے نا، چاہے جوان ہو بوڑھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں، اس کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے کہ یہ مرے گا، باقی نہیں، حقیقت اس کے خلاف ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کہ توبہ میں تاخیر نہ کرو، کیوں؟ موت اچانک آ سکتی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے جوانوں کے جنازے بھی اٹھائے ہیں، بچوں کے بھی اٹھائے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو جب بڑھاپا آئے گا پھر دیکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، صوفی بنیں گے، داڑھی رکھیں گے، اعمال صالحہ بجا لیں گے۔ یہ انتہائی جہالت ہے اور انتہائی غفلت۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کب، کہاں اور کس حالت میں آتی۔ ہوشیار آدمی ہو یا عقل مند کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے، بس۔ آپ کہیں گے موت کی تیاری کیا، ہم کیا کریں؟ آسان لفظوں میں سنو، فرائض کا اہتمام کرے، محرمات سے اجتناب کرے، بس یہ موت کی تیاری ہے۔ اللہ نے میرے آپ کے اوپر جو احکامات فرض کیے ہیں ان کو ہم ادا کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ غریبوں کے 2 بڑے فرض ہیں، نماز، روزہ، مالداروں کے 4 ہیں، زکوٰۃ، حج بھی اس میں شامل۔ اور نمبر 2 محرمات، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے حرام قرار دیے، ان سے مکمل اجتناب پرہیز، بس یہ ہے موت کی تیاری۔